جب ایسے بکروں کی قربانی ہوتی تو گھر والے اندر چلے جاتے، چھپ جاتے ہیں، کچھ باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم نے بھی امامت کی ہے الحمدللہ، ہم نے دیکھا ہے یہ حال۔ پوچھا ہم نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بکرا اتنا ہم سے مل جل گیا تھا کہ ہم اس کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس بکرے سے اتنا لگاؤ ہو گیا، جب ہم کھانا کھاتے تھے تو یہ آ جاتا تھا پاس میں، کوئی باہر سے آتا تو اس کے اوپر چڑھنے لگتا تھا محبت میں۔ اتنی محبت اس جانور سے ہم کو ہو گئی، ہم اسے قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک کریاری والو 5-6 مہینہ ایک جانور تمہارے پاس رہ لے تو اس سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہم اسے قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ سوچو ایک باپ جو 16-17 سال اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، جب وہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہوگا وہ کتنے ارمان مچلتے ہوں گے اس کے دل میں، کتنی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہوں گی۔ اور وہ بیٹی سے پوچھو کہ جو اپنے باپ کے کتنے احسانوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی، اپنے گھر والوں کے کتنے احسانوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی، ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ آج کل کی ساسوں کا حال یہ ہو گیا کہ ساس کی بیٹی اگر دوسرے کے گھر میں جا کر کے آرام کرے تو کہتی ہے داماد نہیں ہیرا ملا ہے، اور دوسرے کی بیٹی اس کے گھر میں آ جائے اور بیٹا اگر بیوی کا کہنا مان لے تو کہتی ہے کہ چورو کا غلام بن گیا ہے۔ مطلب خود کی بیٹی اگر آرام کرے دوسرے کے گھر میں جا کر کے تو کہتی ہے داماد نہیں ہیرا ملا ہے، اور دوسرے کی بیٹی جو تمہارے بیٹے کے گھر میں آئی ہے تو اس کو جورو کا غلام۔ اسی عورتیں کبھی دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے۔ کتنے گھر ہیں کہ جن گھروں کا سکون ختم ہو گیا۔ جہیز کا مسئلہ آپ جانتے ہو کیا ہے؟ علامہ صاحب سے آپ پوچھیں، جہیز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سونا جو لڑکے کا باپ جہیز میں شادی میں چڑھاتا ہے، لڑکی کے لیے دیتا ہے، اس کا مالک تو وہ رہتا ہے، اور وہ سونا جو لڑکی میکے سے لے کر آتی ہے اس کی مالک لڑکی ہوتی ہے، اور جتنا سامان باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے اس کی مالک لڑکی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ جس کے ہم مالک نہیں بن سکتے وہ تو اس کا احسان ہے کہ گاڑی پہ بیٹھنے دے رہی ہے، وہ تو اس کا احسان ہے کہ جہیز کے برتن میں پانی پینے دے رہی ہے۔ جس کے ہم مالک نہیں بن سکتے ان چیزوں کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلاں کو میرے پڑوس میں اپاچے ملی ہے، مجھے بلٹ کا نیا ماڈل چاہیے، فلاں کو میرے پڑوس میں 4 ویلر ویگن آر ملی ہے، مجھے کم سے کم سوئفٹ تو ملنا چاہیے کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ یہ حال ہے آج ہمارے مسلم معاشرے کا۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ اور سنو، ایک صاحب ملے ہمارے پاس آئے، بولے مولانا مجھے جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے، میں مانگی ہوئی گاڑی پہ بیٹھوں گا۔ باپ دادا نے محنت کی کمائی سے سائیکل نہیں خرید پائے لیکن انہیں موٹر سائیکل چاہیے شادی میں۔ ہم نے کہا پریشان مت ہو، ہمارے ساتھ چلو، اللہ نے وہ ہنر دیا ہے، اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے میں 3 جمعے تقریر کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا میں تمہارے بارے میں، تم رومال بچھا کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جانا، 3 جمعوں میں اتنا چندہ کر دوں گا کہ تیرے لیے ایک اسپلینڈر گاڑی آ جائے گی۔ آنکھیں چڑھا کے مجھ سے کہتا ہے مولانا کیا تم نے مجھے بھکاری سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا نادان، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو دروازے مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو جھولی پھیلا کر کے دکان مانگتا ہوا پھرے، بھکاری اسے نہیں کہتے جو گلی گلی مانگتا ہوا پھرے، ارے بھکاری اسے بھی کہتے ہیں جو جہیز کی لسٹ بنا کر کے سسرال کے دروازے پہ مانگتا ہوا پھرے۔ اور بھکاریوں کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے، بھکاریوں کی حالت الگ الگ ہوتی ہے۔ اے کریاری والوں، کوئی 1 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی 5 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی 10 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی 50 روپے میں بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ان جہیز کے لوبیوں کا ہے، کوئی اسپلینڈر پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی اپاچے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی بلٹ پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک صاحب میں نے دیکھا شادی میں کودتے پھاندتے جا رہے تھے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مولانا نام تو سلطانہ ڈاکو کا مشہور ہے لیکن آج میں اتنا لے کر آؤں گا وہ 1 مہینے میں اتنا جمع نہیں کر پاتا تھا جتنا میں 1 دن میں جمع کر
इन्ना लिल्लाही, इतना पढ़ा था, बोले मरा नहीं है। मैंने कहा फिर, बोले मेरे हाथ से निकल गया। मैंने कहा कहाँ चला गया? कहा तो वो अपनी बहू के साथ रहता है, ना तो बाप का कहना सुनता है, ना तो माँ की बात सुनता है। अब तो वो हमको देखने भी नहीं आता है। किसी मौलाना का पता बताओ, किसी पीर का पता बताओ, किसी आमिल का पता बताओ, ताकि मैं अपने बेटे के ऊपर ऐसा कराऊं कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, अपनी माँ का कहना माने। हमने कहा इसमें लड़की की कोई कमी नहीं है, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले मेरा पला पलाया बेटे पे कब्जा कर लिया, तुम कहते हो कोई गलती नहीं है। हमने कहा सुनो, जब इंसान किसी चीज की कीमत देता है तो उस चीज पर उसी का कब्जा होता है जो उसकी कीमत अदा करता है। तुमने उसकी शादी के मौके पर उसकी बोली लगवाई थी, उसके बाप ने तुमसे तुम्हारा बेटा खरीद करके दिया है, अब उस पर उसका कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा? बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। मेरे अजीजों, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा बंद कर दो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमने कहा हम तुम्हें मांगने से मना नहीं करते, मांगो। मांगना मोमिन की शान है। सुनो तवज्जो से, हमने कहा मांगने से हम मना नहीं करते, मांगो। मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये फुरकान से मत पूछो, ये मौलाना तबरेज से मत पूछो, ये अल्लामा ज़ियाउल्लाह साहब से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम कहाँ मांगे। अरे हमें देगा कौन? तो चलो बरेली चलते हैं और इमाम इसको मोहब्बत से पूछते हैं, मेरे इमाम इसको मोहब्बत हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? तो गुंबदे रज़ा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हातिम नबी जब देते हैं तो कोई खाली नहीं आता है। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, अरे मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि साइल लेने वाला एक दरवाजे से लेकर दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पर आए तब भी देता है, चौथे पर आए तब भी देता है, 5वें पर आए तब भी देता है, 6वें 7वें पर आए तब भी देता है, मना नहीं करता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। एक से लिया दूसरे पे आया, दूसरे पे लिया तीसरे पे आया, 7वें पे आता है, फिर भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पे आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, निशान गए, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। वो है मेरे नबी की चौखट, वहां मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। खुदा देता है, बेशक हजरत। और जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। मैं आपको बता दूं, आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक अल्लाह के वली है शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जब उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए सोचा तो ना तो किसी रिश्तेदार के पास जाके कहा मेरी बेटी के लिए लड़का तलाश करो, ना पास पड़ोस के लोगों से कहा भाई लड़का तलाश करो, खुद ही लड़का तलाश करने लगे। और कहाँ तलाश करते थे? मस्जिद के अंदर।
کہاں تلاش کرتے تھے؟ مسجد کے اندر. مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے. جیسے آج کی ریاضی کی مدینہ مسجد میں نماز پڑھی. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں, یہاں آئے نہیں تھے لیکن ایک تقریب فہم کے لیے. پھر یہاں سے ابراہیم پورے وہاں چلے گئے, پھر سسورا ناصر چلے گئے, پھر شاہجہاں پور. ایسے جگہ بدلتے رہتے رہتے, ایک جگہ نہیں پڑھتے تھے. فجر یہاں, ظہر وہاں, عصر وہاں, مغرب وہاں. لڑکا تلاش کرتے تھے. ایک دن ایک لڑکا مل گیا, فجر کی نماز پڑھی, قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا. آپ دیکھتے رہے اس کو, ظہر تک قرآن پڑھا, پھر ظہر کی نماز پڑھی, پھر قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا. آپ نے دیکھا, اس سے پوچھا کیا تم شادی کرو گے؟ اس نے کہا حضرت مجھ سے کون شادی کر دے گا, میرے پاس نہ تو مکان ہے, نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, کچھ نہیں ہے. میں تو بس یہ مسجد میں رہتا ہوں, کوئی کھانا بھیج دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں. آپ نے کہا تم تیار ہو شادی کے لیے؟ کہا ہاں میں شادی کر لوں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا, ایک گھر دے دیا رخصتی کے لیے. وہ وہاں پہنچے, کھانا تھا تو روٹی کو اٹھا کے انہوں نے رکھ دیا اور پانی سے افطار کر دیا. وہ لڑکی دیکھ رہی تھی یہ بات. اس نے پوچھا میرے شوہر یہ روٹی تم نے کیوں رکھی؟ کہا یہ روٹی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے میں سحری کروں گا اور افطار میں نے پانی سے کر دیا. تو لڑکی بولی جیسا میرے ابا نے تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں بتایا تھا وہ تقوی مکمل نہیں ہے تمہارے اندر. اب پہلے دن آئی ہے دلہن اور پہلے دن ہی اس نے ایسا جملہ بول دیا تو دل میں چبھنے لگا. تو آپ نے کہا کیا کمی دیکھی تم نے؟ کہا میرے شوہر جس رب نے تم کو آج کھانے کے لیے دیا ہے وہ رب تم کو کل بھی تو کھانے کے لیے دے گا. پرندے جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں صبح کو تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کیا اپنی چونچ میں کل کے لیے دانہ رکھ کے لاتے ہیں کہ کل کھائیں گے؟ نہیں. شاعر نے کہا تھا جو بیمار محبت ہیں شفا خانہ نہیں رکھتے. ہم اپنی مغفرت کے واسطے کوئی دوا خانہ نہیں رکھتے. خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو جو اپنی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں رکھتے. خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھنا ہے تو اس بچے سے سیکھو جسے باپ ہوا میں اچھالتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے, ہنستا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو گود لے لے گا. خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو اپنی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں رکھتے. جس رب نے آج تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے وہ رب تم کو کل بھی کھانے کے لیے عطا فرمائے گا. اور یہاں پہنچ کے ایک بات بتا دوں, جہاں سے میری بات نکلی تھی میں پلٹ کے آ رہا. شادیاں ہمارے یہاں بہت ہو رہی لیکن شادی ایک وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے اور ایک شادی وہ ہے جس میں سنت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. جب انتقال ہوتا ہے تب تو ہم مولانا صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا یہ بتاؤ انتقال ہو گیا ہے کون سی صورت پڑھیں بخشش ہو جائے. اور بعض جگہ تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ 41 چھوارے لے کے آتے ہیں امام صاحب کے پاس اور لا کے رکھ دیے, بولے حضرت یہ چھوارے پڑھ دینا ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا. اب سورہ ملک پڑھی جاتی, بھائی 2 رکوع ہیں اس کے اندر, اکیلا امام کتنے گھنٹے بیٹھ کے پڑھے گا؟ یہ حال ہے اس قوم کا. جب انتقال ہوتا ہے تب مولانا یاد آتے ہیں اور جب شادی کا موقع آتا ہے, جب لڑکے کے برتھڈے کا موقع آتا ہے, جب چھوچک کا معاملہ آتا ہے تب آدمی مولانا کو بھول جاتا ہے. پھر مولانا یاد نہیں آتے اس کو. پھر شادیوں میں ڈانس پارٹی, ادھر بینڈ باجا. میں نے بات کہی تھی نا, ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ, ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. ایک انسان وہ ہے کہ جس نے گھر میں نیکی کری اس کا ثواب اسی کو ملے گا, اور اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس پہ سب عمل کر رہے ہیں تو سب کا جوڑ کے اس کو ملے گا. ایسے ہی گناہ جاریہ ہوتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو گھر کے اندر لیٹ کے فلم دیکھ رہا ہے موبائل پہ تو خود اس کا ذمہ دار ہے, اور وہی انسان ٹی وی لا کے چوراہے پہ رکھ دے تو جتنے لوگ دیکھیں گے
سب کو الگ الگ گناہ ملے گا، سب کا گناہ جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اس ٹی وی کو وہاں رکھا۔ یہ شادی کے موقع پہ ڈانس پارٹیاں لانے والوں، یہ بینڈ بجوانے والوں، باپ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا لڑکے کا ماموں لے کے آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے دوست لے کے آ گئے۔ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے۔ احکام شرع پہنچانے کے اعتبار سے مسجد کا امام، بستی کا عالم اپنی بستی والوں کا ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ بتاؤ قیامت میں ہمارے خود کے گناہ سے کاندھے جھکے جا رہے ہوں گے، وہاں ہم دوسروں کے گناہ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ وہاں خود کے گناہ اتنے ہیں کہ کمر لچی جا رہی ہوگی، وہاں دوسروں کے گناہ کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم مار ہے، کیا ہونا ہے۔ شادی کرائیں گے، کارڈ چھپائیں گے، بڑا بڑا لکھواتے شادی مبارک، لکھواتے کہ نہیں لکھواتے شادی مبارک؟ مانا جانتے ہو مبارک کا؟ بارکہ یبارک، برکت سے بنا مبارک، جس کے معنی آتے ہیں ایسی شادی جس میں برکت ہو۔ بتاؤ جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے گی اس میں برکت ہوگی؟ آپ بتاؤ بتاؤ، شرمانے والی بات نہیں، بتاؤ جس میں ڈانس پارٹی ناچے اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس میں بینڈ بجے اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس میں ایک ہفتہ پہلے عورتیں گھر میں ڈھول بجانا شروع کر دیں کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ جہاں مہندی اور ہلدی کی رسم کے نام پر بے پردگی کا بازار گرم کیا جائے کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا بہو اپنا چولہا الگ کر لیتی۔ آج ہم نبی کی سنتوں کو بھول گئے، آج ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج جو رونا رویا جا رہا ہے کہ مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں، جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ سینہ تان کے کہے یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ آج ہماری شادیوں کا حال دیکھو، آج ہمارے یہاں گھروں کا حال دیکھو، نہ تو شادیاں اسلامی طریقے پہ ہو رہی ہیں، نہ گھروں کا ماحول اسلامی ماحول رہا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ میں نے خوشی کے موقع پہ غموں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس رب کی پکڑ سے ڈرو، انو بخشا رکھتے کا شدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، آج ہم ولیوں کا ذکر سنتے ہیں، آج غوث اعظم کا ذکر سنتے ہیں، آج ولی نواز کا ذکر سنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو آپ دیکھیے گا، دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، دنیا ان کے قصیدے پڑھ رہی ہے، دنیا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں علم کے تعلق سے، اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی پروگرام سننے کے لیے آئی ہیں۔ دیکھو غوث اعظم کی والدہ نے دنیا کو کیا پیغام دیا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی عمر 18 سال کی ہے جب آپ بغداد جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ماں سے کہا امی اجازت دے دو، اب تمہارا بیٹا مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہے۔ تب ماں نے کہا بیٹا کسی اور کام کی اجازت مانگتا تو نہیں جانے دیتی، تو نے اجازت مانگی ہے تو نانا کے دین کو حاصل کرنے کی مانگی ہے، نانا کی شریعت کو حاصل کرنے کی مانگی ہے، اس لیے روک نہیں سکتی۔ ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے کہ بیٹا ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، جب مجھے تیری سپورٹ کی ضرورت ہے، جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے، اس بڑھاپے میں بیٹا کون میری مزاج کرسی کرے گا، اس
बुढ़ापे में कौन मेरी तीमारदारी करेगा। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। यारी वालों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ, ये तो एक माँ ही जानती है। अल्लाह अकबर। आज वो औलाद क्या जाने माँ के मरतबे को, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। एक चारपाई पे बाप बेटा बैठे हैं, बेटा घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती, बाप से बात तक करना पसंद नहीं करता। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज फेसबुक पर नहीं मिलेगी, हर चीज इंस्टा पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। आज बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखे हुए हैं, बाप की आंखों से आंसू निकलते, काश मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत पूछ लेता। माँ रो रही है चारपाई पे बैठ करके, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। आज जिस माँ बाप की तुम कदर नहीं करते, एक दिन आएगा नौजवानों जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस माँ की हम कदर नहीं करते, आज जिस बाप का हम एहतराम नहीं करते, आज नई जनरेशन नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत से कमा करके खरीदी है। तुम आज जिस बाप के लिए कह रहे हो, कभी बाप के पास में बैठ करके उसके चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, कभी उसके हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था किरियारी वालों अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो शाहजहांपुर में हथौड़ा चौराहे की तरफ, या बरेली मोड़ की तरफ चले जाया करो, या अंदर चौराहे की तरफ चले जाया करो। वहां रात के 2 बजे 3 बजे कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि गलियों में कोई ऑटो रिक्शा लेकर चल रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के बरेली मोड़ पर खड़ा है, कोई इको लेकर के खड़ा है, सवारियों के इंतजार में पूरी रात जागता है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अल्लाह अकबर। आज वही औलाद जवान हुई 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, जाड़ों के मौसम में हमारे कमरे में गर्म हीटर चले, माँ बाप पुरानी रजाई ओढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करे, गर्मियों में हमारे कमरे में एसी चले, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे अच्छा और मुनासिब और बेहतर साया दरख्त का साया होता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा के बैठे आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई डाल के बैठ जाए उसे सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। ये बाप है बाप जो खुद को धूप में चलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर। धूप लागेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या होता है ये आप आलिम साहब से पूछो, इन उलमा से पूछो, बाप होता क्या है। हम रात में जलसे करते हैं ना,
اب کتنا وقت ہو رہا ہے؟ 1 بجنے میں 20 منٹ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، گھر پہ جب جائیں گے تو 3 بج رہے ہوں گے، 3:30 بج رہے۔ اس وقت آدمی کو کیسی نیند آتی ہے؟ آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کا جائزہ لیا، باپ کیا ہوتا ہے۔ میرے والد کے انتقال کو 2 سال ہونے جا رہے ہیں، ہو گئے 2 سال۔ میں جانتا ہوں باپ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پروگرام میں نکلتے تھے تو مغرب بعد فون آتا تھا کہ بیٹا آج کہاں پہنچے، گھر کتنے وقت تک آ جاؤ گے۔ آج ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، کلیاری والوں کوئی خیریت لینے والا نہیں ہوتا۔ یہ باپ جس کی نظریں دروازے پر لگی رہتی، میرا بیٹا باہر گیا ابھی آیا نہیں ہے۔ یہ ماں ہے جو دروازے پہ آ کے بار بار پوچھتی کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ ابھی تک میرا بیٹا گھر میں نہیں آیا۔ فون کر کے پوچھتی ہے کہ میرے لال کہاں ہو، اتنی رات ہو گئی، ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ماں کیوں مجھے فون کر کے پریشان کرتی ہے؟ میرے بھی تو دوست ہیں، 100 ارمان ہیں، میں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے آیا ہوں، گھومنے آیا ہوں، رکھ دے فون۔ جب غصے میں فون بیٹا کاٹتا ہے جس ماں کا، آج جس ماں کا تم نے فون غصے میں کاٹ دیا نا، ایک دن آئے گا نوجوانوں کوئی فون کرنے والا تک نصیب نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ کوئی خیریت لینے والا تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ملاوٹی دور ہے۔ ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، آٹے میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، کھانے پینے کی اشیاء میں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کی کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آج وہی ماں باپ بڑھاپے میں آنسو بہا رہے ہیں، اولاد اپنے شوق ارمان پورے کرتی گھومتی ہوئی پھر رہی ہے۔ پیڑ گاؤں میں رہ گئے، پھل شہر میں پہنچ گئے۔ کاش تم نے اپنی اولاد کو عالم یا حافظ بنایا ہوتا۔ ایک پیغام ہے کلیاری والوں، اگر چاہتے ہو بڑھاپے میں زندگی سکون سے گزر جائے تو اپنی اولاد کو یا تو عالم بنانا یا حافظ بنانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IAS IPS بن جاتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے کیسے بات کریں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب بیٹا عالم یا حافظ بن جاتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ میں ماں باپ سے کیسے بات کروں کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بڑھاپے میں سکون سے گزرے تو اپنے بچوں کو عالم یا حافظ بنا کر کے جانا۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار کو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی، وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی، شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی، بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں، نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے کہ کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے، ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ یہ حال ہے آج کی اولاد کا۔ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں، خود کی اولاد ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ خود کی اولاد کو رات میں 12-1 بجے بخار آ جائے نا تو ڈائریکٹ شاہجہاں پور لے کے بھاگتے ہیں کہ وہاں کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو بریلی شریف لے کے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، پراپرٹی چلی جائے، لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج دور ترقی کر گیا، ہمارے بزرگوں سے پوچھو 30-35 سال پیچھے پلٹ کے جاؤ، اتنا دور ترقی یافتہ نہیں تھا، اتنی موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھی، اتنی کار بھی نہیں تھی، کسی کے گھر میں موٹر سائیکل پائی جاتی تھی، کئی گاؤں اکٹھا کرتے تو کسی ایک کے گھر میں کار ملتی، اتنا غربت کا دور تھا۔ اس غربت کے دور میں
جب ہم بچپن میں بیمار پڑے تھے یہی ہمارا باپ ہے جس کے پیر میں چپل نہیں ہوتی ہم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. یہی ہماری ماں ہے جس نے سردی میں اپنی چادر کوہرے میں اپنے بیٹے کو اڑا دی, خود تو ٹھٹرتی رہی لیکن اپنی اولاد کو سردی نہیں لگی. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. جس دن ماں باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رب فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, بھلائی. کب اما یبلغن عندک الکبر, جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف, تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے. اظہار تنفر کے لیے سب سے ہلکا کلمہ اف ہے, شریعت نے اس پہ بھی روک لگا دی. اف بھی نہیں کہنا اپنے ماں باپ, جھڑکنا نہیں, ڈانٹنا نہیں. کتنے کم نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, معذرت جو زبان درازی کرتے ہیں اپنے ابا سے. قرآن میں رب فرماتا ہے ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی بولنا تو محبت سے بولنا, جب بھی بولنا تو پیار سے بولنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ اور ایسے دعا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. ایک مطلب یہ بتایا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بازوؤں کو سمیٹ لو, اپنے ماں باپ کے لیے بازوؤں کو سکوڑ لو. جیسے پرندہ جب اوپر اڑتا ہے تو بازو کھلے ہوتے ہیں اور جب اپنے گھونسلے کی طرف اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو بازو سمیٹ کے آتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے, تم انجینئر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے, تم پروفیسر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے, تم IPS IAS ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے. جب گھر کے اندر آؤ تو ڈاکٹر انجینئر بن کے مت آنا بلکہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن کر کے آنا, اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر. قرآن نے کیا پیغام دیا ہم کو, بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. کہ سرکار غوث اعظم کی ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے, بیٹے کو بغداد پڑھنے بھیجا اور آپ نے تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا. کتنا علم حاصل کیا؟ اپنے وقت کے مفتی اعظم بنے غوث اعظم. اور پھر غوث اعظم نے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں مبارک پر اشرفیہ جامعہ اشرفیہ جو ہے مصباح العلوم جہاں سے حضرت کی فراغت ہے الحمدللہ, آپ دیکھیے وہ مدرسہ وہاں حضور حافظ ملت کا بھی اسے پاک ہوا ہے, اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کے 3 نمایاں طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے تدریس, مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھا کر کے اسلام کی خدمت. دوسرا طریقہ ہے تصنیف, کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. تیسرا طریقہ ہے تقریر, واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. یہی بات سنو, تقریر میری ختم. غوث اعظم نے تینوں طریقے اپنائے. تدریس کا منصب سنبھالا, 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا غوث اعظم. ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طالب علم عالم فاضل بن کے نکلا کرتے تھے. غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے 1,30,000 عالم اس قوم کو عطا فرمایا. پھر کتابیں لکھ کے اسلام کی خدمت کی. پھر واعظ کا منصب آپ نے سنبھالا, تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی. دیکھو مدرسے سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, کتابوں سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو عالم کے پاس پڑھنے آئے گا وہ فائدہ اٹھائے گا, جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کتابیں پڑھ کر کے فائدہ اٹھائے گا. تیسرا طریقہ جو تقریر ہے اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو مدرسہ نہیں گئے, جو عالم کے پاس نہیں گئے, اپنے کھیتوں پہ کام کرتے ہیں. تھوڑی دیر عالم کے پاس آ گئے, عالم نے تقریر کے ذریعے ان کے سامنے اسلام کی خدمت کی اور وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں, اپنی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں.
اس لیے میرا ایک پیغام ہے، میرا مشورہ ہے، آج تقریر کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا دیا گیا، آج تقریر کو ہنسی مذاق ٹھٹے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ 25-30 ہزار روپے نذرانے میں اس لیے خرچ ہو جاتے ہیں کہ آدمی صرف ہنسی مذاق والے عالموں کو بلاتا ہے، اور سب سے بہتر عالم وہ ہے کہ جو تم کو آخرت کی یاد دلائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس بستی میں ایسا عالم رہتا ہو کہ جو صرف جنت کی باتیں کرے، اس بستی میں شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ ارے ایک ایسی حدیث بھی میں نے پڑھی تھی مشکاۃ شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کے سامنے حضرت تلاش کرتے ہوئے آپ قبرستان کے اندر چلے گئے تھے، جب آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایسی حدیث سنی ہے، لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ گر گئے تھے، تو آئے حضور کے پاس، حضور انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضور نے فرمایا اب عمر تم نے کیوں دھکا دیا؟ کہا حضور انہوں نے جو حدیث سنائی تھی اس پر میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں، میں نے اس خوف سے ان کو دھکا دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، لوگ عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس آدمی یہ سوچے کہ کلمہ شریف پڑھ لیا اب تو جنت ہو گئی ہماری، اور ایسے لوگ ہیں تو سوچتے ہم تو مسلمان ہیں جنت میں تو جائیں گے، وہی جنت میں جائے گا جو آخری وقت میں اپنا ایمان سلامت بچا کے لے گیا، آخری وقت میں جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی کہ جہنم میں ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو 1000 سال تک کہے گا یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ رونے لگے، اتنا روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی بھیگ گئی۔ کسی نے کہا حضور روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں کاش وہ آدمی میں ہوتا، کاش وہ آدمی میں ہوتا، کاش وہ آدمی میں ہوتا۔ حضور آپ تو اتنے نیک ہو، پرہیزگار ہو، آپ ایسی بات کرتے ہو؟ کہا اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، میرے بارے میں تو ابھی کوئی پتہ نہیں۔ بتاؤ جن کے پاس نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، وہ ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، پوری پوری رات روتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن سے مجددیت کا سلسلہ چلا ہے، آپ کی بیوی کہتی ہے ایک رات انہوں نے آیت کریمہ پڑھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، گش کھا کے گر گئے بے ہوش ہو، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہتے تھے ہائے اس دن میرا کیا ہوگا، ہائے قیامت میں میرا کیا ہوگا، اس دن میرا کیا ہوگا، اتنا روئے گشی تاری ہو گئی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن سے مجدد کا سلسلہ چلا، سب سے پہلے مجدد کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ اور آج ہمارا حال 12 بجے تک، 1 بجے 2 بجے تک فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں، حجر میں پڑے پڑے بستر پہ سوتے رہتے ہیں، سورج کی لائٹ اٹھاتی ہے ہم کو جگاتی ہے، یہ حال ہے آج ہمارا، پھر بھی سینہ تان کے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی جو نبی کے داماد ہیں، 2 شہزادیاں نبی کی جن کے نکاح میں آئیں، نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دینا ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا مال نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا، نبی درہم اچھالتے جاتے، فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس پر واجب ہو گئی۔ بتاؤ جس کے نام کا ٹکٹ جنت کا دنیا میں کاٹ دیا گیا ہو، نبی فرماتے میرے عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا۔ ان کے خوف خدا کا یہ عالم کہ جب جب قبرستان سے گزرتے تو کھڑے ہو جاتے، رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے، داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ گرتے، دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ بخشے بخشائے پھر بھی روتے ہو؟ کہا یہ قبر
جو دیکھ رہا ہے نا یہ قبر، یہ دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں، اور قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ پلٹ کے آؤ میرے امام کا شعر، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مدھار ہے کیا ہونا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرو، اور فجر کی نماز جس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ علامہ صاحب جاتے ہوں گے کبھی پروگرام کر کے تو دیکھتے ہیں نا غیر مسلموں کی بستی سے گزرتے ہیں تو کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے نا، وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں صبح کو، اور مسلمانوں کی بستی سے گزرو تو صرف اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے، بڑے بڑے مسلمان سو رہے ہیں، بڑے بڑے بستر پہ سو رہے ہیں، سورج کی لائٹ ہم کو جگاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ صرف آرام کے لیے لیٹی، سو نہیں رہی تھی، لیٹی صرف، اور نبی نے اپنی بیٹی کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا کے فرمایا فاطمہ میری بیٹی فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ 10-12 لوگ کمانے والے ہمارے گھر میں برکت نہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم بڑے بڑے بستروں پہ سو رہے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، گھر کے اندر جنبی گھوم رہے، ناپاک گھوم رہے۔ جس گھر میں تصویر ہوگی فوٹو، جس گھر میں جان کتا ہوگا، جس گھر میں جنبی ہوگا ناپاک ہوگا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرو، اپنے گھروں کا ماحول درست کرو، پاک رہو، نماز کی پابندی کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ فجر میں کہ سب اللہ کی عبادت کرو، اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اگر گھر میں برکت نہیں ہوتی تو ایک حدیث پاک کی روشنی میں ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، عمل کر لینا، ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ ایک صحابی کی کئی بیٹیاں تھیں، کئی لڑکیاں تھیں، ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو لوگ رو کر کے کہنے لگے اب ان کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا، کثیر العیال تھے، اب ان کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو صحابی نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور فرمایا میرے بچوں کی فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ میرے بچے فاقے سے نہیں مریں گے۔ کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ کہا میں ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، تیرے اندر برابر انصاف فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ اللہ ہے جس نے تجھے جس صورت میں چاہا اس میں تجھے ترکیب دیا۔ وہ رازق ہے، غذا کیلوں کو دیتا ہے، وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے، انسان کیوں روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بدتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ ان علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار عالم آپ کو بھی سلامت رکھے، ان علماء کو بھی سلامت رکھے،
ہم کو بھی سلامت رکھے. رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی پھر یاری والوں تو پھر ملیں گے. السلام علیکم.